الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ربز الجنة وهو ألد الخصام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامنے آ جائیں. سامنے میرے محترم معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے. آج 30 رجب اور کل سے 1 شعبان ہے. اس لحاظ سے آنے والے اس کے بعد کا جمعہ نہیں، اس کے بعد کا جمعے میں ہم اور آپ شعبان کے روزے رکھے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دنوں کو میں آپ دیکھتا ہوں خاص طور پر آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی ان 2 دنوں میں آپ روزہ چھوڑتے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے دن ہیں؟ تو حضرت اسامہ نے کہا پیر اور جمعرات کو میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کو دیکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ اس دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، اس وجہ سے میں ان 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہوں. اور حضرت اسامہ نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے بعد جو دوسرے مہینوں میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے.
تو اس حساب سے ہم شعبان میں روزہ رکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ایسے مسلسل روزہ رکھتے کہ خیال کرنے والے یہ خیال کرتے کہ اس کے بعد روزہ نہیں چھوڑیں گے شعبان کا روزہ، لیکن کبھی چھوڑ دیتے تو ایسا چھوڑ دیتے تو پھر ایسا لگتا کہ پھر کبھی نہیں رکھیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اس وجہ سے مجھے آ کر ہے نا جو میرے قضا روزے رہا کرتے تھے میں اس مہینے میں انہیں ادا کر لیتی ہوں. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض 3 روزے مہینے کے 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے. وہ روزے کون سے ہیں؟ چاند کے حساب سے 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. چونکہ ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا رواج نہیں ہے، یہاں پہ ویسا ماحول نہیں مل رہا ہے، تو کم سے کم اتنا تو کر لیں ہم کہ اس مہینے کی شعبان کے مہینے کی 13, 14, 15 روزہ تو رکھ لیں. وہ حساب پہ ایسا ہوگا کہ آنے والے جمعرات نہیں، اس کے بعد کے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 روزہ رکھیں گے تو 13, 14, 15 روزہ ہو جائے گا ہمارا. اور ان روزے میں ہم اگر ہمارا فرض روزے قضا نہیں ہوئے ہیں تو نفل روزے رکھ لے سکتے ہیں. اگر قضا ہو گئے ہیں ہمارے روزے تو وہ قضا کی نیت سے بھی یہ روزے رکھ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب ہمیں دے دیں گے. روزہ تو وہی ادا ہوگا جو ہم جس نیت سے ہم روزہ رکھیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا. خلق الانسان من طین. اور مٹی میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے رکھ دی. ہم نے جو ہمیں ضرورت پڑ سکتی وہ ساری چیزیں مٹی میں رکھ دی. دیکھو مٹی سے کیا کیا پیدا ہوتا ہے. غلہ مٹی سے نکلتا ہے، پانی مٹی سے نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ پیٹرول دیکھ لیجئے، ڈیزل دیکھ لیجئے، اور قیمتی جو دھات ہیں یہ سب آ کر ہے نا مٹی سے نکل رہے ہیں. سونے چاندی سب کچھ مٹی سے نکل رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں بہت سارے چیزیں رکھ دی. اور جو ہمیں آ کر ہے نا استعمال ہو سکتے ہیں وہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں پیدا کر دی ہیں، ہمارے لیے رکھ چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مٹی سے پیدا کر کے ہمیں مٹی میں بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ دی. اسی طریقے سے مٹی میں رہتے ہوئے ہمیں اور چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے. اس سن میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا. سن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے. ہمارے باپ دادا کی تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے نانا نانی کی تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ کس زمانے میں پیدا ہوئے اور ان کے حالات کیا تھے. اسی طریقے سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول کیسا تھا. یہ سب جاننے کے لیے ایک تاریخ کی ضرورت ہے. تاریخوں میں 3 قسم کے تاریخیں مشہور ہیں. ایک تو شمسی تاریخ کہلاتی ہے، جس کو شمسی تاریخ میں بہت سارے تواریخ ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ سن عیسوی ہے. یہ شمسی تاریخ ہے. اور دوسری جو تاریخ ہے وہ قمری تاریخ کہلاتی ہے. اور
تیسری تاریخ جو کہلاتی ہے وہ نجومی تاریخ ہے. نجومی تاریخ تو دنیا میں نہ بھی ایسا ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں نجومی تاریخ, ایسا سمجھ لیجیے کہ وہ ہے ہی نہیں. اور شمسی تاریخ تو وہ ہے جو سورج کے حساب سے ہمیں تاریخ ملتا ہے. آج کے حساب سے جو مشہور ہے وہ سنہ عیسوی کی تاریخ. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان سے یہ تاریخ شروع ہوئی, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان میں اٹھا لیے گئے اس وقت سے تاریخ شروع ہوئی. واللہ اعلم, اس کا پکا ثبوت کوئی نہیں ہے, چونکہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے کے ہیں, ان سے پہلے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی تاریخ اور اس کی سند مضبوط نہیں. اچھا, لیکن قمری تاریخ جو ہے آج جو چل رہی ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت کی ہے, مکے کے لیے ساری زندگی کے لیے خیر بات کہہ دیا. لیکن کوئی آدمی جب اپنے شہر سے, جس شہر میں وہ پیدا ہوا, جس شہر میں وہ پلا پڑا, جس شہر میں وہ رہ رہا تھا, وہ شہر کی یاد اس کو یاد آتی ہے اور اس سے ایک خوش ہو جاتی ہے, اس سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر کہا تھا, اے مکہ شہر تو کتنا اچھا شہر ہے, مجھے اگر یہاں کے لوگ نہیں نکالتے تو میں یہیں کا رہتا تھا اور دوسری جگہ کہیں نہیں جاتا. بڑے حسرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے. کائی کے لیے گئے؟ اپنی دین اسلام کو تقویت کے لیے, دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے. یہاں پہ رہتے ہوئے مضبوط نہیں ہوا, جس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو گئے. اللہ یہ بھی چاہتا کہ اگر ایسا بھی چاہتا تو ابو لہب کو ایک پہاڑ میں رکھتا, ابو جہل کو ایک پہاڑ میں رکھتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر مکہ میں رکھتا. لیکن آنے والی امت کو, اس کے بعد کی امت کو, آئندہ نسل کو یہ دکھانا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ, جب دین کے خاطر دین کے خاطر جب تم کتنا بھی بڑے سے بڑے قربانی پیش کرنے کا وقت آ جائے تو اس سے دور نہیں ہونا, فوراً لبیک کہنے والا بننا, تو فوراً اس قربانی کو پیش کرنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت لے گئے. اور جو یہ واقعہ رونما ہوا, یہ ایک اہم واقعہ تھا. اللہ کے نبی, پیارے نبی حضرت آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسا شہر چھوڑ کر جا رہے تھے, تو وہاں سے یہ ہجرت وہاں سے شروع ہوئی. تو آج 1443 اسی حساب سے چل رہا ہے. تو میرے دوستوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہجری تاریخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جو آئے تھے انہیں بھی, اور آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہیں بھی یہ قمری تاریخ, قمری حساب سے ہی بہت سارے عبادتیں جیسے روزہ ہیں, زکوٰۃ ہیں, حج ہیں, قربانی ہے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, یہ سب قمری تاریخ کے حساب سے ہی ہیں. شمسی تاریخ کے حساب سے بس نماز, شمسی تاریخ کے حساب سے نماز بھی کیا ہے, ہم آ کر ہے نا سورج کے حساب سے, سورج کے ٹائم ٹیبل میں ہم نماز پڑھتے ہیں, چاند کے حساب سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی تاریخ دیا کہ ہمارے پاس اگر کیلنڈر بھی نہ ہو, ہمارے پاس کیلنڈر بھی نہ ہو, پھر بھی اگر ہم تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم چاند کو دیکھ کر ہے نا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ کون سی ہے. آج بھی تاریخ دان جو جاننے والے ہیں چاند کے حساب سے کہتے ہیں چاند کی تاریخ اتنی ہو سکتی ہے, چاند کو دیکھ کر. تو میرے دوستو, چاند کے حساب سے یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے شعبان کا مہینہ ہے, یہ بہت مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. یہ مہینے کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, شعبان شہری و رمضان شہر اللہ,
شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی. اس مہینے کے اندر ہمیں جتنا عبادت کریں گے، جتنا ہم اللہ کی قربت حاصل کریں گے، اتنا ہی ہم آ کر رہنا رمضان میں ہمیں آ کر رہنا کیا ملے گا؟ اس کا پھل ملے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا اسی وقت میں یہ دعائیں پڑھتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. مطلب کیا؟ اسے مثال سے ایسا سمجھیے، ایک ہمارا گزرا ہوا دن، ایک موجودہ دن اور ایک آئندہ دن ہے مستقل کا. تو گزرا ہوا دن جو گزر گیا وہ پھر ملنے والا نہیں. اس میں جو برائی ہوئی اس پر توبہ استغفار کریں گے، جو اچھائی میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. رہا ایک موجودہ اور آئندہ دن، کل کا دن جو آنے والا ہے، یہ مل بھی سکتا ہے ہمیں، یا اس سے پہلے ہی ہم موت سے ملاقات ہو جائے ہماری، کس کو کیا معلوم. تو رہا اب بیچ کا دن جو موجودہ دن ہے، یعنی موجودہ دن شعبان کا مہینہ ہے. اس میں جتنا ہم اللہ کی اعمال، اللہ کے رضا کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے ہم اللہ کو راضی کر دیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. ایسا سمجھیے کہ رجب آ کر رہنا مٹی میں بیج بونا ہے، اور شعبان ایسا ہے کہ اس کو آ کر رہنا پانی دینا ہے، اور رمضان ایسا ہے اسے کاٹنا ہے. تو ہمیں آ کر رہنا یہ جو کاٹنے کا مہینہ ملے گا، اگر اسی وقت ہمیں آ کر رہنا تیاری کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں آ کر رہنا یہ بہت اچھا موقع ملا ہے رمضان سے پہلے ہم آ کر رمضان کی تیاری کرنے کے لیے. تو ایک مہینہ تو ہمارا آج کا گزر گیا، آج تک کا رجب جو تھا آج تک ختم ہو گیا، اور کل سے شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس میں جتنے نیکیاں کرنا ہے، جتنے اعمال کرنا ہے، جتنے ہمیں آ کر رہنا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے، کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم اچھے سے اچھے اللہ سے ہمیں پھل ملے. میرے دوستو، اسی طریقے سے آج دنیا کے اندر دیکھا جائے، جس مذہب کو لے کر سب سے زیادہ سارے مذہب والے جس مذہب کو ڈیمیج کر رہے ہیں وہ مذہب ہے اسلام. یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو ڈیمیج کرنے کے لیے سارے مذہب والے ٹوٹ پڑے. ہر کوئی اس کو آ کر ہے نا نیگیٹو کیا بولتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں نا، منفی چیز کر کے سامنے بتایا جا رہا ہے اسلام کو. کیسا بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں، مسلمان جھگڑالو ہوتے ہیں، مسلمان فسادی ہوتے ہیں، مسلمان فتنہ پرور ہوتے ہیں، مسلمان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتے. ایسے کر کے اگر ہے نا مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے. یہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عالمی اثرات جو اسلام قبول کر رہا نا اس سے دور رکھنے کے لیے. لیکن آج مسلمان ہے کہ بحث ہے، مسلمانوں کے خلاف ہر کوئی سازش کر رہا ہے، مسلمان آرام سے. اور ایک بات یہاں پہ میں بتا دوں، مسلمان کیوں سازش نہیں کر رہا؟ مسلمان پہ ایسا سازش کر رہا کیا دوسرے مذہب کے بارے میں؟ کبھی سازش سنے ہیں؟ کبھی سازش سنے کہ مسلمانوں نے ان کے عیسائیوں کے خلاف ایسا سازش کیا؟ کبھی یہودیوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہودی کے بارے میں ایسے سازش کر رہے ہیں مسلمان؟ کبھی کفار مشرک کے بارے میں سنے؟ نہیں سنے. تو پھر یہ مسلمان کیوں ایسا نہیں کر رہے ہیں، سازش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مسلمان کو پکا یقین ہے کہ یہ اسلام حق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام حق ہے. یہ اسلام
دلوں کا نور ہے. یہ اسلام اعمال کی حقانیت دکھا رہی ہے، خوف و خشیت، رجوع الی اللہ سارے دے رہی ہے یہ اسلام. لیکن مسلمان ہیں کہ ڈس سے بس نہیں ہو رہے. جو پہلے حالات تھے وہی حالات ابھی بھی، پہلے جیسے تھے ویسے ہی ابھی بھی. پہلے جو گناہوں پر اصرار تھا وہی گناہوں پر اصرار ابھی بھی. پہلے جیسے دوسروں کو دغا دینا، دوسروں کو برا بلا کہنا، جذباتی طور پر آ جانا، یہ سب کرتے تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں. حالانکہ مسلمانوں پر حالات ٹوٹ پڑے. آج ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیجیے، ہمارے انڈیا کے اندر مسلمانوں پر آئے دن مشکلات پیش آ رہے، لیکن مسلمان کیوں ڈس سے بس نہیں ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعبان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ سب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی سردی میں لاتے ہیں، کبھی گرمی میں لاتے ہیں، کبھی آ کر ہے نا ہوا میں لاتے ہیں، کبھی بارش میں لاتے ہیں. کیوں ایسا؟ ایک ہی وقت میں لا سکتے تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں رمضان کو بدل بدل کر مہینوں میں لانے کی، کہ یہ حالات بدلتے رہیں گے لیکن ثابت قدم رہنا ہے تمہیں اسلام کا. اور اپنے آپ کو آ کر ہے نا بتانا چاہیے. اور ایک بات میں بتا دوں، ایک ہمارے تمل ناڈو کے ایک کیا بولتے ہیں، ایک ڈاکٹر ایس سیپولن بول کر ایک کتاب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. تو اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ کبھی تم ہندو نہ بننا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف لوگ آ کر ہے نا دوسری قوم میں مسلمانوں کو جذباتی، مسلمانوں کو فلاں، مسلمانوں کو پورے نیگیٹو جتنے پوائنٹ ہو سکتے تھے سارے نیگیٹو پوائنٹ سامنے رکھ کر اسلام کو مسخر کر، اسلام کو ڈیمیج کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے. اور دنیا اسی کو دیکھ رہی ہے کہ ایسا ہی ہے اسلام. تو اس وقت انہوں نے، اس کے بعد میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ آ کر ہے نا دوسرے قوم والے تو ایسا کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جو نیگیٹو جتنے پوائنٹس ہیں اور جو ڈیمیج کر کے اسلام کو دوسروں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتے. مسلمان خاموش رہ جاتے ہیں. بھائی ایسا ہے، اگر کوئی ہمارا بھائی کو اس کے اندر جو کمیاں ہیں وہ سارے کے سارے پیش کر کے دکھاتے دوسروں کو، اور میں خاموش بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں. کیوں؟ میرا بھائی ہے، تو میرے بھائی کے لیے مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے بتانا ہے بھائی کمیاں ہیں تو ہیں، لیکن اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. دیکھو تمہیں کیا نظر آتا، تمہیں دیکھ لو، تمہیں اچھائیاں بھی ان کے اندر اتنی زیادہ اچھائیاں بھی ہیں. میرے دوستو، اسلام کے اندر ہمیں تو معلوم ہے، پکا یقین ہے کہ اسلام کے اندر کچھ بھی کمی نہیں ہے، پورا کا پورا ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اتنا ہوتے ہوئے بھی ہم اسلام کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کبھی جھک مار کے بھی ہمیں نہیں سوچتے کہ کیوں اسلام کو اتنا ایسا ڈیمیج کر کے پیش کر رہے ہیں. ہمیں اسلام کو اچھی طریقے سے ہم پیش کریں گے نا، کیوں ہمارے دلوں میں نہیں آتی بات؟ آج کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا؟ سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہے؟ ارے بھائیو ذرا بتاؤ تو صحیح. گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے بولنے میں، بتا سکتے ہیں. یہ اسلام کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم؟ ریزن کیا؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ ہمیں کبھی اسلام کے بارے میں ہمیں سوچا ہی نہیں. ہم اس کے بارے میں یہ مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، گھر میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے. باہر معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. وہاں جیسے معاشرہ ہے، ماحول. ہم اپنے بھائیوں میں دیکھتے ہیں یہ اسلام کے طور طریقے اور اسلام کے شعائر مٹ رہے ہیں، ان سے چھوٹ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی غم نہیں. وہ گھر کا ایک بوڑھا آدمی مر جائے تو ہر کسی کو غم. گھر کی ایک چیز کوئی ٹوٹ جائے
تو ہر کسی کو ٹھیس پہنچا. اگر ہمارے بچے کو بیماری لگ جائے تو باپ راتوں کی نیند نہیں. لیکن اسلام کو کیا اپنا کر کے نہیں اپنا رہے. اسلام کو ہم اپنا بول کر نہیں اپنانے کی وجہ سے آج ہم اسلام کو گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ چھوڑ بیٹے اس کے بارے میں کوئی غم نہیں ہوتا. اسلام میٹھے تو میٹھے لیکن میرا کام تو بن جائے, میری دنیا تو چلتی رہے. ایسا تو نہیں نا, مسلمان ایسا نہیں ہوتا نا میرے دوست. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شعبان کا مہینہ, یہ جو رمضان کا مہینہ, یہ جو فضیلت والے مہینے لاتے ہیں, لے آتے ہیں, یہ ہمارے اور آپ کے سدھرنے کے لیے آتے ہیں میرے دوستو. تو ہم اس مہینے میں تو کم سے کم سدھر لیں, سدھار پیدا کریں اپنے آپ میں. جو کمیاں ہوئیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, جو اچھائیاں ہیں ان کو ہے نا لوگوں کے سامنے لے آئے اور انہیں بتائیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے, تم جیسا سنے ویسا نہیں ہے, ایسا بتائیں. انشاءاللہ اسلام آ کر ہے نا فروغ پائے گا. اللہ کرے کہ ہمیں آ کر ہے نا توفیق نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.